پاکستان کے اندر بڑی بحث ہو رہی ہے، بڑی بات ہو رہی ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ والی جو وار ہے اسے ساری دنیا کو متاثر تو کیا، اور اس پہ بھی کنسنسس ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان بھی ون آف دی فیکٹریز ہے، لیکن میں ساری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان کو ہی فوکس کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں۔ اب اس میں یہ رہا کہ پاکستان کا جو انوالومنٹ رہا ہے اس پورے صورتحال میں، امریکہ ایران کے ساتھ ان ساری چیزوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں بڑا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ آپ یو آر ناٹ پوزیشنڈ پولیٹیکلی اور جیوگرافیکلی تو آپ کی بڑی تھی، لیکن کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل جو سچویشن چل رہی تھی ملک میں اور جو حالات چل رہے تھے اس کی وجہ سے بڑے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہو رہے تھے اور بہت سارے کوشچن مارکس آ گئے تھے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ بھائی ایک آپ کا ایک امریکہ کے ساتھ بہت ہی پرانا، جب سے پریکٹیکلی پاکستان وجود میں آیا ہے اس وقت سے آپ امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہیں کسی بھی طرح سے، بہت ساری طریقوں سے، بلکہ اور اس میں جو تھا جو ایک ملٹری کی اسسٹنس موجود رہی ہے امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے، وہ بہت بڑا ایک پہلو رہا، اکانومک ایڈ کا بہت بڑا پہلو رہا۔ تو ایک طرف تو آپ امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے الائنڈ ہے۔ پھر گزشتہ کو 25 سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25-30 سال میں جو بہت ہی ایک افیکٹو قسم کا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا چائنا کے ساتھ، تو اب یہ ہو رہا تھا سوال کہ پاکستان یہ کیسے بیلنس کرے گا اس کو۔ اسی کی صورت یہ ہے کہ بھائی امریکہ اور چائنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ وار میں الجھے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے آنے کے بعد سے، خاص طور سے اس سے پہلے بھی جو تھے چائنا کے اور امریکہ کے ریلیشنز کوئی اتنے ہیلدی فوٹنگس پہ، ہیلدی گراؤنڈس پہ نہیں تھے۔ تو یہ سوال ہو رہا تھا مختلف، اور اس سوال کو یا کچھ کہنا چاہیے کہ اس میں ان شبہات کو ہمارے دشمن ممالک جو ہیں انہوں نے بڑا اس کا فائدہ اٹھایا اور بڑا اس کے لحاظ سے پروموٹ کیا، اور ظاہر پاکستان کے ساتھ دوسرے جو ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہ ٹیررزم کا آ جاتا ہے کہ پاکستان کی تو حالات ایسے ہیں، انٹرنل میٹرز ایسے ہیں کہ اس میں ٹیررزم پہ ہی وہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ ایڈپ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک یہاں تک بات کہی گئی کہ پاکستان از موونگ in the direction of political isolation، یہاں تک ہوا ہے۔ تو seeing in this context I think it's a big blessing کہ ہمارا ایک ایسی سچویشن ہماری کریٹ ہو گئی، ڈیولپ ہو گئی۔ اس کے کیا عوامل ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کافی لگ جائے گا اس میں، لیکن بڑے وہ ایسے عوامل ہیں جن سے کہ بڑے افیکٹو پاکستان اس پوزیشن میں آیا، ان عوامل کی وجہ سے کہ بڑا ایک پرو ایکٹیو بہت پازیٹیو رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو گیا کہ آپ پہ امریکہ بھی ٹرسٹ کر رہا ہے، کنسیڈرنگ یو ایز اے رائٹ پیپل، a set of right people who can be trusted upon and who could be really involved in this very high level very کیا کرنا چاہیے کہ کریٹیکل اور اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈائلاگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایران نے آپ پر ٹرسٹ کیا، تو یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے اس کے۔ جس طریقے سے مطلب امریکہ اس پورے پروسیس میں پھنس گیا ہے اور اس میں الجھ گیا ہے اس پورے پروسیس میں، تو وہ ایک اس نے اس سے نکلنا ہوگا، اور نکلنے کے لیے اپنی فیس سیونگ بھی چاہیے اس کو، اور پھر اس کو ظاہر اس کی ڈپینڈنس جو ہے بہت بڑی ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ پھر پاکستان کے لیے ظاہر بہت ہی امپورٹنٹ ایک آسپیکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت کچھ اپنی جگہ ہے۔ Now coming back to your question کہ how this is related to our energy matters، کیا انرجی کے لحاظ سے ہم اس سے کیا لیسنس لرن کر سکتے ہیں، اور
کیا ہونا چاہیے, کیا پالیسیز ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. ساری دنیا اس وقت کرائسس میں مبتلا ہے بیکاز آف دس بند ہونے کی وجہ سے. یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ جو آبنائے ہرموز جو ہے اس کی وجہ سے, اس کے بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور شدید پرابلمس ہے. پاکستان بھی پوری طریقے سے ہٹ ہو رہا ہے اور ہوگا, مزید ہوگا اگر یہ چیزیں لمبی چلتی ہیں اور اس میں کوئی بہتری نہیں نکلتی. اس کی صرف ایک وجہ ہے اور جو کہ بہت ہی اہم وجہ ہے, یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سارا ڈپینڈنس فاسل فیولز پہ ہو کے رہ گیا ہے. وی آر ہیویلی ڈپینڈنٹ آن فاسل فیولز. ہمارے پاور جنریشن میں بھی وہی کار فرما ہے, ہمارا ٹرانسپورٹ سیکٹر سارا اسی پہ کار فرما ہے, ہمارے انڈسٹریل پروسیسز بہت سارے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, وہ چیزیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم رینیویبلس کی طرف جائیں اور رینیویبلس کو میکسیمائز کریں. دس از دی بیسٹ لیسن دیٹ وی شوڈ لرن فرام اٹ کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ فاسل فیولس کی اپنی جو مسائل ہیں سارے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اس کے ایک اسی قسم کے کرائسس میں آپ کھڑے ہوں گے, کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اس مشکل سے تو نکلنا چاہیے, اور اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم میکسیمم رینیویبل انرجی کی طرف جائیں. اچھا, اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے. دس از سچ اے بیڈ سچویشن ریئلی دیٹ وی ڈونٹ ہیو کلیئر پالیسیز. کہ آپ نے جناب ایک مرتبہ آپ آئے, آپ نے اسی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر بات کریں تو آپ نے جو تھا یہ بڑا اس کو پروموٹ کیا, کہا جناب سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور انسینٹیوز بھی ملیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا. پھر آپ نے جناب اس نیٹ میٹرنگ پالیسی کو چینج کر دیا. پھر اس میں آپ نے بیک ٹریک کیا کہ اچھا نہیں چلو وہ پرانے جن کے ساتھ ایگریمنٹ سے وہ چلیں گے, نئے پہ اپلائی ہوگا, یہ ہوگا وہ. پھر آپ نے کیا کیا کہ نہیں بھی یہ چھوٹے کنزیومرز جو ہے 25 کلو واٹ تک کے, انہیں بھی یہ کرنا پڑے گا, انہیں بھی پروسیس سے گزرنا پڑے گا اور کو فیس بھی دینی پڑے گی, یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا. اس پہ ریئیکشن جب آیا پھر آپ بیک ٹریک کر کے پھر اس کو آپ نے واپس لے لیا. مطلب یہ ہے یہ کوئی ہنسی مذاق بن کے رہ گیا ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اور پالیسی میکنگ اور پالیسیز کی ساری جو پلاننگ ہے چیزوں کا ہے, بالکل ہنسی مذاق بن کے رہ گیا ہے. کہ ایک بات آج آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, پھر کچھ ہوا, ریئیکشن ہوا, آپ نے اس کو بدل لیا, کچھ اور لائنس پہ آ گئے. تو یہ سب سے بڑا خطرناک, اور یہ ہمارا پورا انڈسٹریل سیکٹر بھی یہی کہتا رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے کنسسٹنٹ پالیسیز دے دیجیے, ہمیں بتا دیجیے کہ اگلے 10 سال میں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے, تاکہ ہم اپنے ساری انویسٹمنٹ اسی لحاظ سے لائن اپ کریں. اور اگر ہم انویسٹمنٹ آج ایک کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا. اگر وہ نہیں پتہ تو کون آدمی انویسٹ کرے گا. اس میں ایک ایڈ اپ کیجیے گا خالد, کہ آپ نے کہا کہ رینیویبلس کی طرف جانا ہے اور ملک میں زیادہ تر لوگ ظاہر ہے کہ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں اور اچھی بات بھی ہے, لیکن ہمارے پاس فاسل فیول بیسڈ پاور جنریشن اس کا ایک بہت بڑا سسٹم, پورا ایک اسٹرکچر موجود ہے. ہاؤ ٹو ریپلیس اٹ ایز این انجینئر, وٹ یو تھنک, ہاؤ ٹو بگن اٹ؟ ماشاء اللہ, ونڈرفل, دس از ویری ویری گڈ کوشچن کہ اس میں جو ہے اس کو کیا کریں. دیکھیے یہ تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ جو ہے آپ نے اس کو بھگتنا ہے, اور اس میں جس حد تک آپ اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جو کہ گریجول ہوگا, ایک اچانک نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہا میں یہ
یہ پاور پلانٹس ہیں، میرے پاس اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہوا ہے، کانٹریکچوئل آسپیکٹ کو اگر 1 منٹ کو چھوڑ بھی دیں تو ہم یہ کہیں کہ جی یہ انویسٹمنٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں رہا، اب سولر پہ چلے جاتے ہیں، رینیویبلس پہ چلے جاتے ہیں، دیٹ ول ناٹ ورک، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی تو ہو. ہم نے کیا کیا، ہم نے بڑا شور مچایا کہ جناب کیپیسٹی چارجز کی وجہ سے ہمارا سارا ڈسٹارٹیڈ سچویشن ہے ہماری بجلی کے بلوں کی. ہم نے یہ کہا نا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت کہ یعنی میرے جیسا ایک آدمی یہ ایکسپیکٹ کرے گا اور کر رہا تھا کہ بھائی جب یہ صورتحال ہوگی کہ آپ کے پرانے پلانٹس ریٹائر ہو رہے ہوں گے، اپنی لائف کے لحاظ سے اپنی زندگی ورکیبل لائف پوری کر چکے ہوں گے، آپ ان کو ریٹائر کر دیں گے، کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، آپ نے ان کو رینیو کر دیا. ارے بھائی کیا لاجک تھی ان کو رینیو کرنے کی، کیوں کیا آپ نے اس کو رینیو؟ تو آپ ایز اے پالیسی میکر اور ایز اے ڈیسیشن میکر آپ غلطی کر رہے ہیں نا. آپ نے آئی پی پیز کو اگلے 15 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 10 سال کے لیے دوبارہ سے ان کو آپ نے روک پھونک دی. تو اس کا مطلب ہے سارا دھرا کا دھرا رہ گیا. آپ یو آر ہیپی in continuing your dependence on fossil fuels and at the same time اس کا دوسری فلپ سائڈ کیا ہے کہ آپ رینیویبلس پہ اتنا آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہوگی کہ آپ رینیویبلس کو ایڈ کر سکیں. تو یہ جو مس میچ ہے نا ہماری پالیسیز کا اور ہمارے ڈیسیشنس کا، اصل میں دیکھیں چکر کیا ہے. یہ ہم بہت ساری بحث کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس میں کہتا ہوں اصل چیز کیا ہے، ہمارے ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی سزا جزا کا کوئی سسٹم نہیں. ٹھیک ہے، ہاؤ کم کہ پرائم منسٹر کو امیونٹی ملی ہوئی، ہاؤ کم کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ملی ہوئی، چیف آف آرمی اسٹاف کو امیونٹی ملی، چیف جسٹس کو امیونٹی ملی. ہم تو اس مسلمان لوگ ہیں نا، ہمارے اسلام میں تو کوئی امیونٹی نہیں. ہمارے تو جو خلیفہ تھے وہ پیش ہوا کرتے تھے عوام کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ بھئی اگر مجھ سے زیادتی ہوئی ہو کسی کے اوپر تو میں موجود ہوں، آج کل نہیں ہوں گا، آج موجود ہوں، بدلہ لے لو مجھ سے. اس کے ساتھ بڑا ایک لمبا وہ واقعہ بھی اٹیچڈ ہے، وہ سب کچھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیونٹی کہاں سے آ گئی؟ ہے ہی نہیں. ہم دین میں تو ہے ہی نہیں امیونٹی، مسلمانوں میں تو ہونی نہیں چاہیے. مسلمان کو تو چلو ایک الگ چیز رکھ لو فی الحال، 1 منٹ فار سیک آف ڈسکشن. جو ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، یورپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جاپان ہے، اینی کنٹری ٹیک اینی کنٹری، کہیں بھی امیونٹی نہیں. ایوری بڈی از ایکول ان دا آئیز آف لا. اس کا جو ایک بہت بڑا نقصان ہے، دیکھیے سزا اور جزا کے سسٹم کا نہ ہونا جو ہے، اس کا بہت ہی بڑا نقصان یہ ہے کہ کوالٹی آف یور ڈیسیشنز از ناٹ رائٹ. اس لیے کہ آپ کو تو فیئر ہی نہیں نا، یو آر ناٹ افریڈ کہ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، یہ پلانٹ کہاں سے لگا دیا آپ نے، یہ اس کو ایکسٹینشن کیسے دے دیا. بھائی اس آئی پی پی کو آپ تو بیان کر رہے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے مصیبت میں آئے ہوئے ہیں، آپ نے ایکسٹینشن کیسے دے دیا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھے گا. پارلیمان جو ہے وہ کیا ہے، ایک ربر اسٹمپ بن کے رہ گئی. 20 بلس ایک دن میں ایک سیٹنگ میں اپروو ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکشن. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا. تو بات یہ ہے صرف کہ جہاں جس سوسائٹی میں بھی میریٹوکریسی ختم ہو جائے، سزا اور جزا ختم ہو جائے، ہاں مجھے پتا ہے باقی بچتا کیا ہے.